بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے کتاب آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس میں سے میں چیدہ باتیں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ میں یہ کتاب حرف بحرف نہیں پڑھ رہی، اور یہ کتاب جو ہے وہ قاسم علی شاہ صاحب کی تحریر ہے۔ ہم اب جس باب کو پڑھیں گے اس کا نام ہے آپ اپنے بچے کو کیسا دیکھتے ہیں۔ اس باب کے آغاز میں انہوں نے کوٹ کیا ہے رابندر ناتھ ٹیگور کو۔ بقول رابندر ناتھ ٹیگور، اپنے بچے کو اپنی معلومات، اپنے تجربات و مشاہدات تک محدود نہ کیجیے۔ آپ کا بچہ اگلے دور کی پیداوار ہے۔ عموماً والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہ بچے پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے تعین کاموں سے خود کو بچائیں۔ بچوں سے پہلو تہی نہ برتیں، بچوں کو مقابلے پر نہ لگائیے، بچوں کو اظہار رائے کا موقع دیجیے، بچوں پر اپنی شخصیت مسلط نہ کیجیے۔ اگلا باب ہے کائنات کی سب سے بڑی قوت، اور اس کا آغاز قاسم علی شاہ ابراہیم لنکن کے قول سے کرتے ہیں، اور قول یہ ہے کہ محبت وہ زنجیر ہے جو بچے کو اپنے والدین سے باندھے رکھتی ہے۔ جس گھر میں کسی بچے سے محبت نہیں کی جاتی، اس کی تعریف نہیں کی جاتی، تو ایسا بچہ ذہنی طور پر اگلے مرحلے کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا، وہ اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ماہرین کی تحقیقات اور قاسم علی شاہ کی رائے میں بچے پر سب سے پہلے جس محبت کا اثر ہوتا ہے وہ ماں باپ کی آپسی محبت ہے۔ پروفیسر ارشد جاوید کہتے ہیں، میاں بیوی اپنے بچوں پر کوئی بہترین احسان کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ محبت اور لاڈ میں فرق رکھیے۔ اور بچے کی اصلاح کا طریقہ، بچے غلط کریں تو مار پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں اصلاح سے مراد قطعاً یہ نہیں کہ آپ ان بچوں کو مار سے سکھائیں، یہ کام آپ کو والدین کی حیثیت سے مرحلہ وار کرنا ہوگا۔ بچہ پہلی مرتبہ غلط حرکت کرے تو اسے اپنے پاس بٹھا کر پیار سے سمجھائیں کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اخلاقی یا سماجی طور پر درست نہیں۔ ایک عام جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، یا اچھے بچے یہ بات نہیں کرتے وغیرہ۔ موقع محل کی مناسبت سے تنبیہی جملے کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اگلا باب ہے کیا آپ کا بچہ خوفزدہ رہتا ہے؟ تو برائن ٹریسی کے بقول، اگر آپ اپنے بچے کو اس طرح پروان چڑھائیں کہ وہ بڑا ہو کر جو کرنا چاہتا ہے اسے کرنے کی جرت رکھتا ہو تو وہ اپنے بچوں میں بھی یہی احساس پیدا کرے گا۔ یوں آپ اپنی نسلوں کو بہت بڑا تحفہ دیں گے۔ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن پیدائشی طور پر بچے میں صرف 2 خوف پائے جاتے ہیں، بلندی کا خوف، بلند آواز کا خوف۔ یہ دونوں خوف اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ یہ انسان کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ چھوٹے بچے کو گود میں لیں اور اسے کھڑے ہو کر نیچے کو گرانے لگیں تو ننھے سے ننھا بچہ بھی آپ کے کپڑے پکڑ لے گا تاکہ گر نہ پائے۔ ایسے ہی اگر بچوں کے کانوں میں بلند آواز آ جائے تو وہ ایک دم گھبرا جائے گا اور ہو سکتا ہے رونے بھی لگے۔ ان درج بالا 2 خوفوں کے سوا باقی تمام خوف بچے کے ماحول سے پیدا ہوتے ہیں جو اس کے والدین، اساتذہ، رشتہ دار وغیرہ تشکیل دیتے ہیں۔ عام طور پر بچوں میں بڑے ہو کر خوف پیدا ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے کو بچپن میں بھوت پریت سے ڈرایا جاتا ہے۔ بعض والدین بچوں سے کام نکلوانے کے لیے پولیس سے بھی خواہ مخواہ ڈراتے ہیں۔ بچپن کے یہ ڈر بچے کی شخصیت میں پیوست ہو جاتے ہیں اور پھر تمام زندگی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ اصول کبھی نہ بھولیے کہ بچے کے اندر غیر ضروری خوف اس کی نفسیات کو تباہ کر دیتا ہے۔ عاقل وہ ہے جو لوگوں کے، بقول ابو علی سینا، عاقل وہ ہے جو لوگوں کے خوف کے بغیر محض خوف خدا سے گناہ سے شرم رکھے اور عبادت خدا کو خواہش دل کے ساتھ کرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین سہارا ہے۔ بچے کو یہ بات سمجھانے کے لیے عملی مثال پیش کیجیے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، یوں سارے خوف ختم ہو سکتے ہیں۔ مشہور ماہر نفسیات پال ہاگ کے مطابق خوف سے نمٹنے کے حوالے سے ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھیے۔ بچے کو کبھی تمسخر کا نشانہ نہ بنائیے، بچے کو خوف چھپانے پر مجبور نہ کیجیے، بچے کو ایک کے بعد دیگر ان کاموں میں مت ڈالیے جن سے وہ خوف زدہ ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بچے پر دباؤ بڑھے گا۔ بچے کو بہادر بنانے کے لیے بے چین نہ رہیے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔
یاد رکھیے بچے کو مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ خوفزدہ ہوں یا ناکام ہو جائیں۔ تو بچوں کو ایسے افراد کی کہانیاں سنائیے جنہوں نے اپنے خوف اور ناکامیوں پر قابو پا کر بڑا نام بنایا۔ بچہ جن کاموں سے ڈرتا ہے ان سے بچنے کی بجائے اسے ان کا سامنا کرنے دیں، یوں بھی خوف ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگلا باب ہے اسکول ہی سب کچھ نہیں، جس کا آغاز جان بور کے قول سے ہوتا ہے کہ تدریس سب کچھ نہیں سکھاتی، سیکھنا تو سیکھنے والے کی عملی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، مگر اس پر اسکول اور تعلیم کے ساتھ ساتھ خود بھی توجہ دیں۔ والدین کی توجہ اور محنت کے نتائج کی ایک مثال کچھ یوں ہے۔ تھامس ایڈیسن مشہور عالم سائنسدان تھا۔ اپنے بچپن میں بخار کے باعث وہ سماج سے محروم ہو گیا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو ایک دن وہ اسکول سے آیا اور ایک سر بمہر لفافہ اپنی والدہ کو دیا اور کہا استاد نے یہ دیا ہے کہ اپنی ماں کو دے دو۔ ماں نے کھول کر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے بآواز بلند پڑھا، تمہارا بیٹا ایک جینیس ہے، یہ اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور یہاں اتنے اچھے استاد نہیں کہ اسے پڑھا سکیں، لہٰذا آپ اسے خود ہی پڑھائیں۔ اس کے بعد اس کو پڑھانے کی ذمہ داری اس کی والدہ نے لے لی۔ سالوں بعد جب تھامس ایڈیسن ایک سائنسدان کے طور پر مشہور عالم ہو گیا تھا اور اس کی والدہ وفات پا چکی تو وہ اپنے خاندان کے پرانے کاغذات میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے وہی خط ملا۔ اس نے خط کھولا تو اس پر لکھا تھا، آپ کا بیٹا انتہائی غبی اور ذہنی طور پر ناکارہ ہے، ہم اسے اب مزید اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ اسی دن ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں لکھا، تھامس ایلوا ایڈیسن ایک ذہنی ناکارہ بچہ تھا، لیکن ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ اگلے باب کا عنوان ہے آپ کا بچہ کتنا ذہین ہے، جس کا آغاز اسٹیفن ہاکنگ کی اس تحریر سے ہوتا ہے، ذہانت تبدیلی کو اختیار کرنے کی اہلیت کا نام ہے۔ ایک ذہین بچہ اپنے بچپن ہی سے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، البتہ بیشتر والدین لاعلمی کے باعث بچے کی ذہانت کی علامات کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ذہانت کے مفہوم کو عام الفاظ میں اگر بیان کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلد سیکھنے کی صلاحیت جو اکثر بچوں میں پیدائشی ہوتی ہے۔ اگر استاد یا والدین، خاص کر ماں، غور کرنے کی عادی ہے اور اپنے بچے کے برتاؤ پر توجہ کرنے کے قابل ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ دوسرے بچوں سے مختلف ہے۔ آپ کو ایسے چند مفید اور مؤثر عملی مشورے دیتے ہیں جن پر والدین کی حیثیت سے اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کا بچہ دیگر بچوں کے مقابلے میں کہیں ذہین ہو سکتا ہے۔ بچے کو ابتدا ہی سے سیکھنے سکھانے پر لگائیے۔ بچوں کے ساتھ مل کر غیر نصابی کتابیں پڑھیے۔ بچے سے روزانہ کچھ وقت کے لیے گفتگو ضرور کیجیے۔ بچے کے ساتھ کھیل کود میں شامل ہو جائیے۔ بچے کے لیے مہنگے کھلونے کی بجائے تجسس انگیز کھلونوں کا انتخاب کیجیے۔ بچے کی ذہانت بڑھانے کے لیے زیادہ تر والدین کے بچے کو ہر وقت پڑھنے پڑھانے میں لگائے رکھتے ہیں، یہ والدین کی غلط فہمی ہے۔ بچے کی ذہانت نصابی کتابوں سے زیادہ کھیل کود سے بڑھتی ہے۔ بچے کو صبح سویرے ورزش پر بھی مائل کیجیے۔ بچے کی تخلیقی صلاحیت بڑھانے کی تدابیر اختیار کیجیے۔ آپ ماں ہیں یا باپ، گھر میں جب معمول سے ہٹ کر کچھ کرنے لگیں تو بچے کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھنے کا موقع دیجیے۔ بچہ والدین سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ٹی وی دیکھنے کے وقت کو محدود کیجیے۔ بچے کو اسمارٹ کمپیوٹر گیم کھیلنے کے لیے دیجیے۔ بچے کو بیزار ہونے دیجیے۔ اس بات سے آپ حیران ہوں گے لیکن جولیا روبنسن ڈوینڈنٹ ایسوسی ایشن آف پریپ اسکولز کی ڈائریکٹر ہیں، کہتی ہیں کہ بچہ اگر کبھی کبھار بیزار ہونے لگے تو اسے بور ہونے دیجیے، یوں بچہ اپنی بڑی عمر کے مسائل کے لیے تیار ہوگا۔ بچے کو ناکام ہونے دیجیے کیونکہ ناکامی سے سیکھنے والے ہی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بچے کو اپنے مسائل تنہا حل کرنے کے مواقع دیجیے۔ بچے سے منفی جملوں میں بات سے حتی الامکان گریز کیجیے۔ بچے کی دماغی صحت کے لیے موزوں غذائیں کھلائیں۔ بچے کی کافی نیند کو یقینی بنائیں کیونکہ نیند کی کمی براہ راست انسانی ذہن کی صلاحیتوں پر کمزور کرتی ہے۔ بچے کو صبر و تحمل سکھائیے۔ بچے کو سخت محنت کا عادی بنائیے۔ بچے میں نمو آور مزاج یعنی کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کی آبیاری کیجیے۔ بچے کے ناز نخرے اٹھانے سے ذرا پرہیز کیجیے۔ بچے کے لیے بہت بڑے خواب رکھیے۔ بچے کو زیادہ سے زیادہ ایسی سرگرمیوں میں مشغول کیجیے جن میں وہ خود کو آزاد محسوس کرے اور خود کرنے کی
جستجو میں رہے۔ بچہ اگر کوئی غلط کام کرے یا کسی کام کو کرنے میں غلطی کر رہا ہو تو اسے فوراً اس کی غلطی نہ بتائیے، یوں بچے کی سوچنے کی اہلیت ماند پڑ جاتی ہے۔ بچے پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیے، بچے سے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کراتی رہیے۔ بچوں کے کھیل کود اور پڑھائی وغیرہ میں دلچسپی لینے والے والدین کے بچے زیادہ ذہین اور متحرک ہوتے ہیں۔ بچے کے جذباتی اظہار کی حوصلہ افزائی کیجیے، بچے کو روایتی کہانیاں سنائیے، بچے کو اوائل عمر ہی سے ریاضی سکھائیے۔ رفتہ رفتہ اسے ایسی کتابیں اور معمے لا کر دیجیے جنہیں پڑھنے اور حل کرنے سے اس کی ریاضی کی مہارت میں اضافہ ہو۔ آپ کو جلدی اندازہ ہوگا کہ آپ کا بچہ دیگر بچوں کے مقابلے میں کتنا ذہین اور منفرد۔ اگلا باب ہے پریشان رہنے کی عادت۔ بقول ڈاکٹر وین ڈائر، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ برا محسوس کرنے سے آپ کے ماضی کے تجربات بدل جائیں گے تو آپ غلط سیارے پر آئیں گے، کیونکہ زمین پر ایسا کوئی نظام نہیں۔ ہر طرف مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ بقول واصف علی واصف، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ پریشانیاں نہ آئیں، لیکن پیشگی ان کے لیے منصوبہ بندی کر لینے سے پریشانیوں کا بوجھ ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو چند ایسی تدابیر بتاتے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے پریشان بچے کو اس کی پریشانی والی کیفیت سے نکلنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنے بچے کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتا۔ بچے کو پریشان خیالی سے نکالنے کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اپنی پریشانی کنٹرول کرنا سکھایا جائے۔ بعض بچے مخصوص چیزوں اور کاموں سے پریشان یا مضطرب ہو جاتے ہیں۔ والدین کے پاس اس کی تدبیر ان چیزوں یا کاموں سے اعتراض ہے۔ بعض والدین بچے کے خوف زدہ یا پریشان ہونے پر اسے ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ تم خواہ ڈر رہے ہو یا پریشان ہو رہے ہو، ایسا کچھ نہیں، یہ تمہارا وہم ہے۔ لیکن وہم اس شخص کے لیے وہم ہوتا ہے جو یہ وہم نہیں کرتا۔ جس شخص کے ذہن میں یہ وہم ہے، اس لیے یہ وہم حقیقت ہوتا ہے۔ بچے کے احساسات کو قبول ضرور کیا جائے لیکن انہیں بڑھنے نہ دیا جائے۔ بچے سے اس کے احساسات کے بارے میں ایسے سوالات نہ کیجیے جو اس کے منفی احساس کی طرف اس کی توجہ بڑھا دیں۔ بچے کو صبر و تحمل کرنا سکھائیے۔ اکثر لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ صبر حقیقتاً کیا ہے۔ بچے کی نظر سے معاملے کو دیکھیے۔ آپ کے تجربے اور مشاہدے میں فرق ہے، اس لیے آپ ہر معاملے کو جس زاویے سے دیکھ سکتے ہیں بچہ اس سے کوسوں دور ہے۔ لہٰذا آپ جس انداز سے مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں بچہ سمجھ نہیں سکتا۔ آپ اگر بچے کی پریشانی کو سمجھنے کے یقیناً خواہاں ہیں تو پھر اس بچے کی جگہ کھڑے ہو کر متعلقہ مسئلے کو جانچنے اور کھوجنے کی کوشش کیجیے۔ اگلا باب ہے آپ کے بچے کا مزاج۔ بقول کیرول ڈویک، ٹیسٹ اسکور اور گریڈ آپ کو یہ تو بتاتے ہیں کہ بچہ ابھی کہاں ہے، لیکن ان سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ مستقبل میں کہاں تک پہنچے گا۔ اپنے بچوں میں نمو آور مزاج کی تشکیل کیسے کی جائے، یہاں چند کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ ان مشوروں پر اپنی ضرورت اور حالات کے اعتبار سے عمل میں تھوڑا بہت رد و بدل کر سکتے ہیں۔ تو بچے کے اندر جو کمی یا خامی ہے اسے تسلیم کیجیے، خود بھی اور بچے سے بھی کرائیے۔ زندگی کے چیلنجز اور مسائل کو مواقع کے طور پر لیجیے۔ سیکھنے کے مختلف طریقے استعمال کرائیے تاکہ بچہ ایک طریقے کے بعد دوسرے طریقے سے مانوس ہو۔ ناکامی کا لفظ اپنی اور بچے کی گفتگو سے نکال دیجیے، اس کی جگہ سیکھنے کا لفظ استعمال کیجیے۔ لوگوں سے پذیرائی کی طلب پیدا نہ کیجیے، نتیجے کی بجائے عمل کو اہمیت دیجیے۔ بچوں پر کی جانے والی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ نمو آور مزاج رکھنے والے بچوں میں مقصد کا احساس بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بچوں کے اندر موجود اس مزاج کا تذکرہ دوسروں سے بھی کیجیے تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو کہ ان کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے۔ بعض والدین اپنے بچوں سے جلد نتیجہ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے ہر شے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اپنے بچے کو بتائیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت خوب ہے۔ یہ فلسفہ کہتا ہے کہ ذہانت کا تعلق محض محنت سے نہیں انسانی خوبیوں سے ہے۔ اپنے بچوں کو یہ فلسفہ سمجھائیے اور انہیں اسی کے مطابق زندگی ڈھالنے کی تربیت دیجیے۔ بچے کچھ غلط کریں تو ان پر تنقید ضرور کیجیے، مگر مثبت اور تعمیری انداز سے۔ ناکامی اور بہتری میں فرق ضروری ہے۔ بچے کو روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کا موقع دیجیے۔ بچے کی پیدائشی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اسے محنت کا عادی بھی بنائیے، کیونکہ انسان کے اندر کی خوبیاں اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک انہیں محنت کے ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ بچے کے کردار کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی تربیت اور نمو کا انتظام بھی کیجیے۔ بچے کو بتائیے کہ دوسروں کی ستائش کی پرواہ کرنے کی بجائے
اپنے اوپر اور اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ بچہ اگر اپنی ظاہری شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے فکر مند ہے تو اس فکر سے اسے نکالیے۔ اسے بتائیے کہ اگر اس کے اندر واقعی مہارت و اہلیت ہے تو وہ محنت کرتا رہے، دنیا اس کی پرورش کرے گی۔ بچے کو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنے کے قابل بنائیے۔ بچے کے لیے ایک کے بعد دوسرا ہدف تیار رکھیے۔ بچے کو خطرات لینے کے لیے متحرک کیجیے۔ سیکھنے میں اور مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ بچے کو حقیقت پسندانہ انداز سے سوچنے اور نتیجے کا انتظار کرنے کا مزاج دیجیے۔ اپنے رویے اور مزاج کی ذمہ داری خود قبول کرنے کی جرات پیدا کیجیے۔ والدین کی گفتگو بچوں میں نمو آور مزاج کی تشکیل میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ والدین اپنے بچوں سے جو کچھ بولتے ہیں، جیسے بولتے ہیں، جو الفاظ اپنی گفتگو کے دوران استعمال اور انتخاب کرتے ہیں، یہ انتخاب اور استعمال دونوں ہی بچوں کی شخصیت اور مزاج پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہاں ہم اس باب کے موضوع کی مناسبت سے گفتگو کی وہ مثالیں دے رہے ہیں جو آپ کو اختیار کرنی چاہیے۔ مثلاً میں نے دیکھا ہے تم بہت محنت کرتے ہو، میرے خیال میں کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، مجھے اچھا لگا کہ تم نے یہ کام کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اگلا باب ہے آپ کے بچے کی جذباتی ذہانت۔ بقول ڈینیل کولمن، جذباتی خود شناسی آپ کے مستقبل کا بنیادی تعمیراتی پتھر ہے۔ جذباتی ذہانت آپ کو اپنی بری کیفیت کو ختم کرنے کے قابل کرتی ہے۔ جذباتی ذہانت ایک معروف اور اہم موضوع ہے۔ بچوں کی تربیت اور مزاج سازی میں والدین کے لیے جذباتی ذہانت کی آگہی اور اس کا درست استعمال بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بچے کے آئی کیو پر تو بہت محنت کی جاتی ہے، لیکن کیونکہ یہ غلط فہمی عام ہے کہ بچے کا آئی کیو لیول بلند ہوگا تو وہ ذہین بنے گا، امتحان میں اچھے نمبر لے گا اور بہتر آئی کیو کا ہونا اتنا ضروری ہے۔ لیکن بہتر آئی کیو کا جتنا اچھا ہونا ضروری ہے اتنا ہی ای کیو کی مہارت ہونی چاہیے۔ جو بچے جذباتی ذہین ہوتے ہیں وہ زندگی میں کہیں بہتر بڑھنے کے قابل ہوتے ہیں اور مسائل حیات سے نمٹنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ بچوں کے نہیں، والدین کو بھی جذباتی ذہانت کی اہمیت بتانے اور انہیں جذباتی ذہانت سکھانے اور پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً زندگی میں جذباتی نشیب و فراز آتا رہتا ہے۔ جذباتی ذہین والدین اس نشیب و فراز کو بچے سے نہیں چھپاتے بلکہ زندگی کے حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ جذباتی ذہانت میں بچوں کو جو طریقے سکھائے جاتے ہیں انہیں دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: مسائل کو حل کرنے کی کوشش اور دوم اپنے جذبات کو قابو یا صبر کرنے کی کوشش۔ کی جذباتی ذہانت بڑھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ 4 قسم کے والدین۔ جذباتی ذہانت کے تناظر میں بات کی جائے تو محققین کہتے ہیں کہ بچے کی جذباتی کیفیت کے پیش نظر بچوں کے والدین 4 انداز سے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ڈسمسنگ پیرنٹ، والدین اپنے بچے کے جذبات کو غیر اہم سمجھتے ہیں اور اس کی موجودہ کیفیت کو جلد از جلد نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً اس کے لیے بات یا موضوع کا رخ بدل دیا جاتا ہے۔ دوم، والدین بچے کے منفی جذبات کو سزا یا کسی اور طریقے سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈس اپروونگ پیرنٹس، لیزر فیئر پیرنٹس، والدین اپنے بچے کے تمام جذبات کو قبول کرتے ہیں لیکن ان کی مدد کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ایسے والدین نہیں جانتے کہ بچے کا مسئلہ کیوں کر حل کیا جا سکتا ہے یا پھر نامناسب برتاؤ اختیار کرتے ہیں۔ 4، بعض والدین اپنے بچے کے منفی جذبات کو اہمیت دیتے ہیں اور فوری رد عمل کا اظہار نہیں کرتے۔ ایموشن کوچنگ پیرنٹس، موجود جذباتی کیفیت کو بچے کی بہتری اور کچھ سکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، گویا وہ بچے کی جذباتی کوچنگ کرتے ہیں۔ یوں بچہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی استعداد بڑھاتا جاتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے قاسم علی شاہ والدین سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر واقعی اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو بچے کی تعلیمی قابلیت پر محنت اور فکر کرنے کی بجائے اس کی جذباتی ذہانت کو بہتر کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اس سلسلے میں درج ذیل 5 اقدامات پر عمل کریں تاکہ ان کے بچے میں جذباتی ذہانت پیدا ہو۔ پہلا قدم ہے بچے کے جذبات سے آگاہ رہیں۔ دوسرا قدم ہے جذبات رابطے اور سیکھنے کا ذریعہ ہیں۔ تیسرا قدم بچے کے جذبات سنیے اور اہمیت دیجیے۔ چوتھا قدم بچے کے جذبات کو نام دیجیے اور 5واں قدم ہے بچے کا مسئلہ حل کرنے میں مدد کیجیے۔ اگلے باب کا عنوان ہے بچے کو محنت کرنے کا عادی بنائیے۔ ڈاکٹر بلال فلپس کہتے ہیں جب آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آ جائیں تو اپنی نعمتیں اور رحمتیں شمار کیجیے۔
اکثر والدین اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ بقول عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ زندگی آسان نہیں۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی 21ویں صدی میں رہنے والے بچوں اور والدین دونوں میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ زندگی بہت آسان ہے۔ ہمارے غیر فطری اور غیر عقلی توقعات کے برخلاف اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں، سورۃ البلد آیت 4 ہے کہ ہم نے انسان کو تنگی اور دقت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ واقعی اپنے بچے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو یہاں اس ضمن میں آپ کے لیے چند مشورے دیے جا رہے ہیں جن پر آپ عمل کر لیں تو آپ کے بچے کی زندگی میں بہت ہی غیر معمولی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور یہ نتائج اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ تو اول ہے مزاج میں لچک، دوم ہے طرز کار میں فرق، سوم ناکامی پر حوصلہ افزائی، چارم محنت مشقت مگر بچے کی صلاحیت کے مطابق، پنجم کوشش رائیگاں نہیں جاتی اور ششم ہے پر مشقت زندگی کی مثال۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے اب آپ کے لیے یہ کتاب مفید ثابت ہو رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی اور آپ کو اس میں دیے گئے مشورے اور عملی مثالیں کیسی لگیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، جاتے جاتے بس اتنا ہی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہو سکے تو مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔